نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا مبارک ٹکڑا تلاوت کیا۔ ارشاد فرمایا گیا، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنا اسے کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر، کسی ایک حال کو دیکھ کر، کسی ایک بات کو دیکھ کر دوسری بات کو سمجھ لینا عبرت حاصل کرنا کہلاتا ہے، سبق سیکھنا کسی چیز سے۔ اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے قیاس کو ثابت کیا۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کسی چیز کو حلال کیا گیا، حرام کہا گیا، تو اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں علماء کہ اس کو کس وجہ سے حلال کیا گیا، اسے کیوں حرام کہا گیا، اور پھر وہ وجہ، وہ سبب جس کی وجہ سے اس کو حرام کہا گیا اور چیزوں میں بھی پائی جائے گی تو وہ چیز بھی حرام کہلائے گی، اس پر قیاس کر کے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن عظیم میں شراب کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کیا، لیکن اب شراب کو کیوں حرام کیا گیا؟ تو بات کھل کر کے سامنے یہ آتی ہے کہ شراب جو حرام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اس میں نشہ ہے، اور نشے کی حالت میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، کچھ کا کچھ بول سکتا ہے، اپنا بھی نقصان کر سکتا ہے، کر ہی لیتا ہے۔ تو نشے کی وجہ سے شراب کو حرام کہا گیا۔ اب جہاں جہاں نشہ پایا جائے گا، جن جن چیزوں میں، وہ سب چیزیں حرام ہوں گی۔ حالانکہ قرآن میں صرف شراب کا ذکر ہے، قرآن میں اسمیک کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں افیون کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں نشے کا انجیکشن لگوانے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں نشے کی گولیاں کھانے کا ذکر نہیں ہے، پر ان سب چیزوں کو بھی ہم نشے کی حد تک ہوں تو ان کو بھی ہم حرام کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ قرآن میں انجیکشن نشے کا لگوانا کہاں حرام لکھا ہے؟ کوئی کہے کہ قرآن میں نشے کی گولیاں کھانے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں اسمیک کا ذکر کہاں ہے؟
تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ قرآن نے شراب کو حرام کہا تو شراب کے حرام ہونے کی وجہ سے ہر نشے آور چیز جبکہ اس سے انسان کے حواس خراب ہوتے ہوں اس کو حرام کہا جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی، ابھی مجھے سننے کو یہ ملا کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ اس قربانی کے موقع پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کالے جانور کی قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تم کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن عظیم میں صرف شراب کا ذکر ہے تو نشے کے انجیکشن، نشے کی گولیاں، افیم، اسمیک وغیرہ، اس کا ذکر تو نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں، تب حلال کرو پھر۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ اور رسول نے کسی چیز کو حرام یا حلال کہا تو اس کی وجہ دیکھنا پڑتی ہے کہ یہ کیوں حلال ہے، کیوں حرام ہے۔ وہ وجہ جہاں پائی جائے گی وہاں پر وہ حکم شرع ہم لگاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی قربانی کی، بکروں کی، میڑوں کی، دمبوں کی، بھیڑ کی، گائے کی بھی قربانی کی، لیکن گائے کی قربانی اپنے ملک میں ممنوع ہے، قانوناً جرم ہے۔ جب وہ قانوناً جرم ہے تو ہم لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کا بدل بھی موجود ہے۔ کیوں اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالا جائے؟ علماء کرام نے اس سے روکا کہ اپنے آپ کو ذلت کے لیے پیش کرنے سے بچانا بھی ضروری ہے، اس لیے علماء اس دور میں اس حالات میں اجازت نہیں دیتے۔ لیکن یہ کالا جانور جو ہے یہ بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے، اس میں وہی باتیں پائی جاتی ہیں جو گائے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب تم کالے جانور کی قربانی کو منع کرتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا جانور کبھی کھایا بھی تو نہیں ہے، تو کھاتے کیوں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا کہ آپ نے بھینس پڈا کھایا ہو، کسی حدیث میں نہیں، وہاں ہوتا ہی نہیں، عرب میں ہوتا ہی نہیں تھا، عرب میں تو کھاؤ بھی مت۔ تو کھائیں گے خوب اور قربانی کے معاملے میں بلا وجہ کے فتنے پیدا کریں گے۔ تو بات وہی ہے کہ اپنے مذہب میں قیاس ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو حدیث سناؤں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ، ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ جب ان کے وصال کی خبر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو مشہور صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کو جیسی خبر سننے کو ملی کہ صفیہ حضور کی پیاری بیوی انتقال کر گئی تو وہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم آیۃ فاسجدوا وأي آیۃ اعظم من ذهاب النبی من ذهاب ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب تم کوئی آیت دیکھو، کوئی نشانی، آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی، کوئی خاص خبر، کوئی اہم خبر سنو، کوئی بڑی بات دیکھو، کوئی نشانی دیکھو، فسجدو تو تم لوگ سجدہ کر لیا کرو۔ وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور حضور کی پیاری بیویوں کا دنیا سے اٹھ جانا، اس سے بڑا حادثہ، اس سے بڑی خبر، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی؟ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال کی خبر سن کے سجدہ کیا تھا، نہ سجدے کا رواج تھا انتقال کی خبر سن کے، تو انہوں نے اس کے اوپر قیاس کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور حضور کی پیاری بیویوں کا دنیا سے اٹھنا ایک نشانی ہے، ایک خاص خبر ہے، ایک حادثہ ہے، تو حضور کا اتنا کہہ دینا کہ نشانی، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کسی کی موت پر تم سجدہ کرو، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اس نشانی کے اوپر انہوں نے صفیہ کے وصال کو قیاس کرتے ہوئے سجدہ کیا اور لوگوں کو جواب دیا کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو. سمجھا؟ کسی حدیث میں ایسا نہیں ملے گا کلیئر طور سے، صاف طور سے، کہ حضور نے کسی کے انتقال کی خبر سن کر سجدہ کیا ہو اور عبداللہ ابن عباس سجدہ کر رہے ہیں. کیا انہیں بدعتی کہا جائے گا؟ تو آج کل جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ بدعت کا حکم دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، نیا کام بدعت، نیا کام بدعت. لگاؤ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ. یہ وہ عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں کہ خود صحابہ کرام جن کو بحر کہتے تھے، علم کا سمندر، بحر، صحابہ، سمجھے؟ وہ ہیں یہ. کیا ان پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے محفوظ فرمائے. ایک بات اور یاد آئی، یہ سود کا مسئلہ ہے. قرآن عظیم میں صرف اتنا لکھا ہے کہ سود حرام ہے. نہ یہ ملے گا سود کسے کہتی ہیں، نہ یہ ملے گا کس چیز میں سود ہے کس میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ملے گا سود حرام ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے، قرآن میں آپ کو ملے گا جوا حرام ہے. اب کوئی کہے کہ لاٹری حرام ہے کہ نہیں، لاٹری کا ذکر قرآن شریف میں کہیں نہیں، مگر اس کو جوئے کے اوپر قیاس کر کے علماء نے حرام قرار دیا. سود کے بارے میں تو کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ، سمجھے آپ؟ سود حرام ہے قرآن میں. حدیث میں صرف اتنا ملتا ہے، حضور نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربا. اتنا ملتا ہے. فرماتے ہیں سونا سونے کے بدلے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے، والبر بالبر، گیہوں گیہوں کے بدلے، والشعير بالشعير، جو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، اور کھجور چھوارے چھواروں کے بدلے، کھجوروں کے چھواروں کے بدلے، والملح بالملح، اور نمک نمک کے بدلے، یدم بیدن، ہاتھ بہاتھ، مثلم بمثلن، برابر سرابر اگر ہو تو جائز ہے. فمن زیادہ اب استزادہ، اور جس نے گھٹا کے لیا یا بڑھا کے لیا، فقط اربا، تو اس نے سود کا کام کر لیا. یہ حدیث ملتی ہے. اس میں صرف ان چند چیزوں کا ذکر ہے، سونا چاندی گیہوں جو کھجور چھوارے اور نمک. پوری حدیث میں پڑھ جاؤ، ان چھ کے علاوہ ملے گا. اب کوئی کہنے لگا کہ حدیث میں صرف گیہوں کا ذکر ہے، چاول کا ذکر تو ہے نہیں. ایک بوری چاول کے بدلے میں 4 بوری چاول لو، 2 بوری چاول لو، اور کہہ دو حدیث میں ہے ہی نہیں چاول. جوار باجرہ گندے کشمش منقے چھوارے بادام چرونجی، سمجھے، کھنڈا پھنڈا، خوب سود کا کام کرو، خوب لے رہا، خوب بڑھا گھٹا کر کے دیے رہا، اور کہہ رہا کہ وہ قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، قرآن میں کھنڈے کا ذکر ہی نہیں ہے، قرآن میں چاول کا ذکر نہیں ہے، جوار باجرہ مکہ چنا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. صرف قرآن کے اندر صرف گیہوں کا جو کا ذکر ہے. بس گیہوں جو مطلب باقی لے رہا، اور کہہ دو حدیث میں ہے ہی نہیں.
تو عقل سے پیدل ہونے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلکہ حدیث میں نوٹوں کا بھی ذکر نہیں ہے، کاغذ کے نوٹ، سونے چاندی کا ذکر ہے. نوٹوں میں خوب لو، کہیں کوئی حدیث دکھا دے مجھے ایسی جس میں کاغذ کے نوٹوں کا یا ڈالر کا یا ریال کا ذکر ہو کہ اس میں سود ہوگا. ایک حدیث نہیں ملے گی، نہ ڈالر کی، نہ ریال کی، نہ نوٹوں کی. تو کیا سود کو حلال کر دیا جائے گا نوٹوں میں؟ زیادتی کے ساتھ لینا دینا ادھار کے طور پہ نہیں یہ کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ صرف 6 چیزوں کا ذکر جو حضور نے کیا وہ اس لیے نہیں کہتا کہ ان 6 میں ہی سود ہے، اس کے علاوہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ 6 چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے کوالٹی بتائی کہ ان کے اوپر قیاس کر لینا. سونے چاندی کے اوپر قیاس کر کے کچھ ائمہ کرام نے اس کے ذریعے سے سونے چاندی کے سکے بنتے تھے. قیمت کی جو چیز ہوتی ہے، مطلب جس کے سکے جو پیسہ کرنسی جو ہوگی اس میں سود ہوگا. ان کے گیہوں وغیرہ جو کے ذریعے ناجوں کو قیاس کر چیزیں کھائی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں، ناپی جاتی ہیں، ان سب میں سود قرار دے دیا گیا. لیکن حدیث میں صرف 6 کا ذکر ہے، اور سود کس کس چیز میں ہوتا ہے ان کو شمار بھی نہیں کرایا جا سکتا. بلکہ اس موقع پر میں آپ کو یاد دلا کے چلوں گا کہ اسی لیے ایسی میں نے یہ 2 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. باقی قرآن و حدیث کو صرف اگر دیکھا جائے تو اس میں تو بہت سی باتیں نہیں ملیں گی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث صرف قرآن و حدیث. ابے قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، مگر اس کو سمجھنے کو عقل بھی تو چاہیے بھائی. اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں. کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کی پیروی کر لی، تقلید کر لی، کیونکہ وہ اس زمانے کے بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور انہوں نے قرآن حدیث کو کھنگال کھنگال کے مسائل نکال کر کے پیش کیے. ہم ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے کسی ایک کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کل ملا کر کے میں پھر یاد دلا دوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس قسم کا کہ یہ بھینس کالے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، حضور نے کبھی نہیں کی، حضور نے کبھی نہیں کی، حضور نے تم کیوں کر رہے ہو، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، فالتو خرافاتیں ہیں. تو ان سے یہی پوچھ لینا. پہلی بات یہ پوچھنا کہ حضور نے کبھی کالا جانور کھایا بھی تو نہیں، تم کھاتے کیوں؟ اور ان سے پوچھنا کہ سود صرف 6 چیزوں میں آیا ہے اور باقی سب میں حلال کرو، پھر سب میں نوٹوں تک میں حلال کرو، ڈالر میں سب حلال کرو. 6 کے علاوہ کوئی چیز دکھاؤ مجھے کہاں پر.